السلام علیکم ناظرین، بڈھل مہیش سر کے ساتھ میں ہوں وزیر میمن۔ السلام علیکم وزیر صاحب اینڈ ویورس، ہم اس سے پہلے اپنا ایک پروگرام کر چکے ہیں جس میں ہم نے ایک آگاہی دی تھی کہ ایبراڈ جانے کے لیے، بیرون ملک جانے کے لیے، روزگار حاصل کرنے کے لیے، آپ کو ویزا حاصل کرنے کے لیے کون کون سے اصول اپنانے چاہیے اور کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ بڈھل صاحب، اس وقت ہمارا جو نوجوان ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں دنیا کی دوسری یونیورسٹیز میں جاؤں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں جاؤں، وہاں اپنی جو ہے وہ تعلیم حاصل کروں، لیکن حالات اس کی اجازت نہیں دیتے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کیونکہ باہر جانے کے لیے پیسہ چاہیے اور ہمارے ملک کی کرنسی کا جو حال ہے وہ روز بروز ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے۔ تو بڈھل صاحب، اگر ایک نوجوان جو باہر جانا چاہتا ہے، اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ٹیلنٹڈ بھی ہے، تو اس کے لیے مہربانی کر کے آپ ہمارے دوستوں کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ کون کون سی چیزیں اپنانی چاہیے، کون کون سے رہنما اصول جو ہیں، میں تو اس کو رہنما اصول ہی کہوں گا، کہ وہ اپنائیں تاکہ وہ اپنی اسکالرشپس حاصل کرنے کے لیے، اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے وہ وہاں جا سکے اور ایک مکمل انسان بن سکے۔ تھینک یو ویری مچ وزیر صاحب، آپ نے بڑا ہی کمپریہنسو اور بڑا سوال کر دیا، اور ایک سوال میں 3-4 سوالات بنتے ہیں جو کہ آپ نے پوچھ لیے۔ اچھا، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم باہر جا کیوں رہے ہیں۔ صحیح۔ کیا پاکستان میں اچھی یونیورسٹیز نہیں ہیں؟ لمس ہے، لاہور میں اچھی یونیورسٹی ہے، IBA کراچی اچھے انسٹیٹیوٹ ہیں، ہماری سندھ یونیورسٹی اچھا انسٹیٹیوٹ ہے۔ ان کے لیے جو بچے ہارڈ ورک کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، آپ نے دیکھا انہوں نے دنیا میں نام پیدا کیا ہے اور دنیا میں بڑی اچھی پوزیشنز پہ پرفارم کر رہے ہیں۔ ایون کراچی میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، اور ڈاؤ میڈیکل کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اس طرح کے بہت سے اچھے ادارے ہمارے ہاں پاکستان میں موجود ہیں۔ صحیح۔ تو ہم یہاں سے پہ کیوں نہیں ایجوکیشن حاصل کر سکتے؟ اچھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں ایکسپیرینس وہ اسی لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم باہر جانا کیوں چاہتے ہیں۔ صحیح۔ یہاں پہ جو ایوریج ایک جو ڈاکٹر ہے، اور آپ اندازہ کریں جب وہ ایون پڑھتا ہے یونیورسٹی ڈسٹرکٹ کی جو ہے نا میڈیکل کی 10-20 سیٹیں ہوتی ہیں، صحیح، تو وہ بچے جتنی ہارڈ ورک کر کے ایڈمیشن میڈیکل ایز اے ڈاکٹر کے لیے بچہ یا بچی ایڈمیشن لیتا ہے، اس کے بعد 4 سے 5 سال MBBS کرنے میں لگ جاتا ہے۔ کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ FCPS یا کوئی اور آگے ایڈوکیشن نہیں پرسو کر پاتا، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا وہ بچہ MBBS ایز اے ڈاکٹر کرنے کے بعد کیا اتنا ارن کر سکتا ہے جس میں کوئی ریزنیبل لائف گزار سکے۔ صحیح۔ تو میرے خیال میں اگر کوئی کر سکتا ہے تو 10% کر سکتے ہیں، 80-90% وہ بس نارمل ہی رہتے ہیں، کیونکہ اگر پرائیویٹ اداروں میں جائیں تو ان کی 50-60 ہزار سے زیادہ سیلری نہیں ہے، گورنمنٹ میں جائیں تو 1,30,000۔ اس 1,30,000 کا مقصد یہ ہے کہ $500 آپ ارن کرنے ہیں مہینے میں۔ تو $500 میں جو آپ ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں کہ کیا بچوں کی ایڈوکیشن آگے فیملی کو کیسے چلاتے ہیں، تو یہ ون آف دا ریزن ہے۔ اپنے سوال میں بھی کہہ دیا کہ ہمارے ملک میں انفلیشن اتنا زیادہ ہے کہ وہ، تو ہمیں انڈرسٹینڈ یہ کرنا پڑے گا کہ کیا ان $500 کی ارننگز میں ہم اچھی زندگی اپنی ریکوائرمنٹس میٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اور ایجوکیشن کی فیلڈ ہے، تو پھر آدمی کیا کرتا ہے، پھر آدمی وہ کہتے ہیں نا ہجرت میں برکت ہے۔ صحیح۔ تو پھر آپ کو ہجرت کرنی پڑتی ہے، کس کے لیے؟ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ اچھا، اب جو آپ کا دوسرے سوال کا پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ کوئی اس طرح کی مواقع وغیرہ ہیں، آپ نے وہاں پہ معلومات وغیرہ کسی سے ملے ہوں گے USA میں؟ تو وزیر صاحب، 2 کیٹیگری میں اسٹوڈنٹ والی میں بچے یہاں سے جاتے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، تو ابھی اسی کو ہی ڈسکس کریں گے۔ ایک تو ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کی کیٹیگری جو خود سیلف فنانس کرتے ہیں۔ صحیح۔ سیلف فنانس سے مراد ہے وہ ٹیوشن فی، لیونگ ایکسپنسز اور جتنا بھی ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کا خرچہ ہے وہ خود بیئر کرتے ہیں، نمبر 1۔ صحیح۔ نمبر 2 وہ ہے اس پروگرام میں جاتے ہیں جو گورنمنٹ فنڈیڈ پروگرامز ہوتے ہیں، جسے فلی فنڈیڈ کہتے ہیں۔
کچھ فلی فنڈیڈ ہوتے ہیں, کچھ پارشل بھی ہوتے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ ہاف پہ بھی ہوتے ہیں. اس طرح کی مختلف کیٹیگریز کی اسکالرشپ ہے. اچھا, پہلا جو ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا کہ اگر کوئی سیلف فائنانس یا خود فنڈ کرتا ہے یا خود اخراجات برداشت کرتا ہے تو اس کی کاسٹ کتنی ہے. صحیح. تو وزیر صاحب 4 سال کی جو انڈر گریجویٹ میں وہاں پہ ان لڑکوں سے ملا جو اس کیٹیگری میں یہاں سے یو ایس اے گئے ہیں. صحیح. تو وہ انہوں نے پلان کیا بنایا تھا, میں نے ان سے ڈسکس کیا, انٹرویو بھی کیا. ان کا پلان یہ ہے کہ انہوں نے ایوریج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لی. اچھا. یو ایس اے میں, اور ایوریج جس کی کاسٹ تھی, صحیح, وہ انہوں نے جو ہے وہ اس کا پے کیا اور وہاں پہ پہنچ گئے. تو آگے جب اس کا میں نے ان سے پلان ڈسکس کیا تو ان کا پلان یہ تھا کہ سر دیکھیں, ہم سال کی یہ فی بنتی ہے $4,500. صحیح. ہو سکتا ہے کسی یونیورسٹی میں زیادہ ہو, کسی میں اور کم ہو. اور ہم جو ہے 2 سبجیکٹ ایوننگ والے یا مارننگ میں کرتے ہیں, 3 کرتے ہیں, باقی 40 گھنٹے جو ہے ہم جاب کرتے ہیں. ویسے اسٹوڈنٹ کی کیٹیگری میں تو 20 گھنٹے, لیکن پھر وہ اپنی کیسے سیٹنگ کرتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے, جب ہوتا ہے تو ضرورت کے آدھار پہ ہو جاتا ہے. تو ان کی جو وہاں پہ سیلری وہ $2,500 ہوتی ہے. اچھا. $2,500 منتھ. واہ. اس کا مقصد یہ ہے کہ 6 مہینے میں 12 سے 14. صحیح. اور ایک بیچلر آدمی $500,000 کے درمیان میں اچھی لائف گزار لیتا ہے. زبردست. تو آگے چل کے وہ اپنا جو اخراج آتے ہیں خود بھی کما لیتے ہیں, اور جب انڈر گریجویٹ 4 سال کا پروگرام کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہاں پہ تب تک اتنے وہ باشعور اور اس سوسائٹی کے لیگل اس سے اویئرنیس ان کی ہو جاتی ہے کہ وہ نیشنلٹی کی طرف کنورٹ ہو جاتا ہے. واہ واہ, زبردست. اچھا, وہ جو خرچہ ان بچوں نے بتایا, کوئی کہہ رہا تھا میں نے 9 ملین کا خرچہ کیا ہے, ایک نے کہا میں نے 11 ملین 1,10,00,000 کا خرچہ کیا ہے. صحیح. اچھا, وہ خرچہ بھی یہ نہیں کہ پہلے دن میں سارا خرچہ ہو جاتا ہے. وہ یونیورسٹیز انہوں نے 1 سال کا فی جمع کی. صحیح. اور پھر ٹریولنگ کا خرچہ اور تھوڑا بہت جو کنسلٹنٹ وغیرہ کا وہ خرچہ ہوتا ہے وہ انہوں نے پے کیا اور وہاں پہ پہنچ گئے. صحیح. اچھا, جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو یونیورسٹیز پہ جو وہاں پہ انڈر گریجویٹ میں لیا تو آپ نے ایف اے کیا ہوا ہے یا کس طرح کی ایڈوکیشن ہے, اور پھر میں نے یہاں آ کے ان کی بات کو ویریفائی بھی کیا. اچھا, وہ اس طرح ہے کہ جب ایف اے آپ کرتے ہیں نا یہاں پہ وہی سسٹم پاکستان والا وہاں پہ ایف اے والا ایکسیپٹیبل ہے, اور او اے لیول کی وہ بڑا اس میں نا جھنجھٹ ہے. اگر آپ کے بچے نے ایف اے کیا ہوا ہے اور اس کے والدین کے اکاؤنٹ میں 10 ملین ہیں, وہ اسٹیٹمنٹ یو ایس اے ایڈمیشن لے کے یو ایس ایمبیسی کے لیے وہ دکھاتا ہے کہ میری یہ 10 ملین کا اماؤنٹ ہے, میں بچے کو اسپانسر کروں گا, اس کے اخراجات بھروں گا, اور بچے کا ایوریج 6 سے 7 کے درمیان میں آئی ایلس ہے, اور ایوریج مطلب یہ نہیں 3rd کلاس والا نہیں ہے, 1st کلاس ایوریج کیٹیگری والا بچہ ہے. صحیح. تو وہ بچے بھی ان سے میں ملا جو کہ وہاں پہ ایک بنگلے میں 5 8 بچے رہ رہے ہیں, پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور جاب بھی کر رہے ہیں. اور آگے ان کا پلان یہ تھا کہ ہم اس کو کنورٹ کر دیں گے, جب وہاں کی ڈگری ہو جائے گی تو جاب بھی آسانی سے مل جائے گی. ایک تو کیٹیگری پیرنٹس کی اس طرح کی ہے جو پہ وہاں پہ بچوں کو بھیج رہے ہیں. وہ آج کل کچھ پیرنٹس اس طرح بھی ہیں, میں نے ان سے بھی پوچھا کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے بچوں کے لیے سیو کرتے تھے کہ یار میں کوئی فلیٹ بک کرا لوں یا اس طرح کا کر لوں. آج کل کچھ پیرنٹس اس طرح بھی سوچتے ہیں کہ میں بچے کو اگر یو ایس اے یورپ یو کے کا پاسپورٹ دلا دیا تو اس کے کافی معاملات آگے چل کے آسانیاں سہل ہو جائیں گی, اس سیونگ سے وہ زیادہ اس کو ریوارڈنگ ہو جائے. صحیح. صحیح. تو ایک تو کیٹیگری ہو گئی یہ. دوسری کیٹیگری ہے اسکالرشپ والی, جو کہ ہمارے جو یوتھ ہے, ہمارا نوجوان ہے نا, اس پہ کام کرتا نہیں ہے. اگر وہ کام کرتا بھی ہے تو کام تب آ کے کرتا ہے جب وہ اسٹک ہو جاتا ہے. اچھا, اب فرض کریں کہ اسٹک اے بھی پلان ہم کبھی نہیں بناتے. ہم اگر میڈیکل میں تیاری کر رہے ہیں MBBS کے لیے, کسی بھی ریزن سے وجہ سے ہماری ایڈمیشن نہیں ہو پاتی یا ہم اس کرائٹیریا کو کوالیفائی نہیں کر سکتے, 0.5% سے رہ جاتے ہیں اور ہم دوسرا سال بھی لگاتے ہیں, تو ہمیں 2 چیزوں کے اوپر نظر ہونی چاہیے کہ اگر اس
پلان میں اگر یہ میں گول یا میرا ٹائر گاڑی کا پنچر ہو جاتا ہے تو ایک میرا اسپیئر ہونا چاہیے. صحیح بات. تو اس طرح کے جو بچے جو اس میں کمپیٹ کر رہے ہیں وہ پوری دنیا کے، میں اگر عرض کروں چائنا آج کل ہمارے بچے بہت جا رہے ہیں، بلکہ کچھ بچوں کو تو میں نے دیکھا، ایک میرا اسٹوڈنٹ بھی تھا اور میرا سب آرڈینیٹ بھی تھا، ماشاءاللہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہے چائنا میں. وہ کافی لڑکوں کو انکریج کرتا ہے کہ یہاں آئیں، بہت سے اسکالرشپ کے پروگرام ہیں. تو اسی طرح یو ایس اے کے بھی کوئی 2 سے 4 ہزار اسکالرشپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں. زبردست. جس میں ایک بڑا نام جو ہے وہ اسکالر کا، میں کیونکہ ٹائم کانسٹنٹ کی ساری نہیں ڈسکس کرتا، اس کو کہتے ہیں فل برائٹ اسکالرشپ. فل برائٹ اسکالرشپ وہ 100% یو ایس اے کی فنڈیڈ ہوتی ہیں. اچھا. وہ کیٹیگری جو میجر فعال کرتی ہیں نا، جس طرح ہم نے عرض کیا کہ جو یہاں پہ کوئی جاب کر رہے ہیں، ایکسپیرینس وغیرہ جن کا ہے، فرض کریں آپ کمپیوٹر ایگزام کا مثال لیں، آپ ایگریکلچر میں ماسٹرز کی ہوئی ہے، اگر آپ کا 2-4 سال کا ایکسپیرینس ہے اور آپ کی ایج 35-40 سال سے اوپر نہیں ہے، اور آپ اچھے طریقے سے آئی ایلٹس وغیرہ کا بھی اسکور کر پا رہے ہیں، آپ کی کیپیبلٹی ہے، تو آپ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ایک کیٹیگری. دوسرا پاکستان گورنمنٹس بھی، اب جس طرح یہ ہماری انڈیپینڈنس تھی تو اس میں 75 اسکالرشپ گورنمنٹ آف پاکستان میں، بہت اچھا، ایم ایس کے لیے، ایم فل کے لیے اور پی ایچ ڈی پروگرام کے لیے. تو اس طرح پوری بڑی لسٹ بھری پڑی ہے. تو اگر اس میں جا کے ہمارے بچے گوگل کریں، سرچ کریں کہ فل برائٹ کا کس طرح ہے، ہم تو کیونکہ ایک آئیڈیا دے سکتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی مطلب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں بھی اس کو اویل کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کچھ جو ہے نا وہ ٹپس میں نے وہاں لڑکوں سے بھی پوچھا جن بچوں سے ملا یو ایس اے میں، اور کچھ میں نے سرچ کیا اور یونیورسٹیز کی کرائٹیریا دیکھی. وہ 6-7 ٹپس میں بھی آپ کے اور اپنے یوتھ کے لیے، ویورز کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ اجازت دیں. نہیں، بالکل، ضرور سر، ضرور. تو وزیر صاحب، جو پہلا ٹپ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی اس طرح کا پلان ہے نا تو آپ کو ایک ایکیڈمک کا لیول سنس ویری بگننگ آپ کو مینٹین کرنا پڑے گا. مطلب یہ اگر آپ سیکنڈری اسکول لیول پہ ہیں تو آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے فرسٹ کلاس سے مجھے کم نہیں جانا ہے. اسی طرح ایف اے میں جانا ہے. اور اگر آپ کہیں پہ وہ رہ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، جس طرح ایم بی بی ایس کا کسی اور یونیورسٹی کا ہم نے لمس وغیرہ کا، تو آپ کو ایم جو ہے نا وہ اس طرح کا کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ جب وہاں فیل ہو جائیں تو آپ آ کے کہیں کہ نہیں اب میں یو ایس اے جانا چاہتا ہوں، یو ایس اے کی اسکالر لینا چاہتا ہوں، یا یو کے کی یا چائنا کی، تو وہ بڑا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی پلاننگ آپ کی 2-3 سال کا ٹائم بالکل لیتی ہے. تو آپ کو جب آپ پلان بناتے ہیں نا تو سیکنڈری لیول سے اپنے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پراپر کاؤنسلنگ کرنا چاہیے. کہ یہ نہیں ہے کہ بچے بہت ایفرٹ بھی کرتے ہیں، کبھی کبھار رہ بھی جاتے ہیں، تو وہ اس کو تھوڑا سا ان کو پراپر، جس طرح ہم نے ایک ویڈیو میں یہ کیا تھا کہ آپ کو پورا جو ہے نا وہ اسپیسیفک گول بنانا ہے کہ بیٹا یہ نہیں کہ آپ ادھر جانا ہے، آپ کو یو ہیو ٹو ڈو دا بیسٹ، لیکن بچے کے مائنڈ میں یا پیرنٹ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ہوتا تو مجھے یہ پلان پلان مسٹ ہونا چاہیے. اچھا، دوسرا یہ کہ آپ جب باہر جاتے ہیں نا تو آپ کی انگلش کی پروفیشنسی جو ہے نا وہ بہتر ہونی چاہیے. آپ آج کل آن لائن کے بہت سے آئی ایلٹس کے جی آر ای کے اس طرح کے بہت سے ٹیسٹ ہوتے ہیں. آپ وقت بہ وقت اپنی پروفیشنسی کو ایویلویٹ کرتے رہیں. اگر فرض کریں آپ کا اسکور ریکوائرڈ ہے آگے چل کے آئی ایلٹس کا 7 اور آپ نے لکلی سیکیور کر لیا ہے آج 5 کا، تو آپ کے تو بہت امکانات ہیں آپ 6-6.5 پہ فال ہو جائیں گے. بالکل تھوڑا سا اس کو ری آرگنائز اور بہتر کر کے مطلب آپ پہنچ سکتے ہیں. تو جو دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ان بچوں سے بھی ڈسکس کیا اور میں نے یونیورسٹیز کا بھی دیکھا، وہ یہ ہے کہ آپ کی انگلش کی پروفیشنسی بہتر ہونی چاہیے. اور اگر نہیں تو آپ گریجولی اس کو امپروو کرتے رہیں. جی. اچھا، دوسرا ہم نے جو تیسرا پوائنٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو
وہ چیزیں پہلے دن سے سرچ کر کے اپنے ڈیسک ٹاپ پہ رکھنی ہیں. صحیح. یہ نہیں کہ آپ کو صرف جنونی بن جانا ہے کہ مجھے باہر جانا ہے کیونکہ اس میں گلیمر ہے لائف میں, تو باہر جا کے کوئی چیز بہت آسان ہے, اس طرح نہیں ہے, بڑی ہارڈ لائف ہے. صحیح بات. تو لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری لیول کیا ہے, میں کون سی یو کے کی, کون سی یو ایس سی, کون سی چائنا کی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں. تو آپ ہاں تو پہلے ہی اسٹارٹ میں آپ کو 9 سے لے کر آپ کو شارٹ لسٹ کر کے پلان اپنا بنانا چاہیے. صحیح. چوتھا جو پوائنٹ ہے, جب آپ پلان اے بی سی بنا لیتے ہیں نا, تو پھر آپ کا وہ ہو گیا گول. جو وہ گول ہے پھر اس کو چیز کرنا ہے. اچھا, یہ چیز صرف یہ نہیں ہے کہ ایکیڈیمک کرنا ہے, فنینشلی کرنا ہے. آپ صرف پیرنٹس کے اوپر یہ سارا برڈن نہیں ڈال سکتے, کچھ کے والدین غریب ہوتے ہیں, کوئی اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ اپنی یہاں پہ جاب لے کے اس میں سے کتنا سیو کر کے تاکہ آپ ماسٹرز پروگرام میں جا سکے, تاکہ آپ کے وہاں کے بھی ماسٹرز کے بعد جاب کے امکانات بڑھ سکیں. صحیح. اچھا, جو 5واں پوائنٹ ہے جو ٹپ میں اپنے جو بچوں کے پیرنٹس ہیں یا اسٹوڈنٹ ان کو دینا چاہوں گا, جب بھی آپ کا اس طرح کا پلان ہو نا, آپ کو میڈیکل میں جانا ہے, تو لاسٹ 3 ایئرس جو بچے یونیورسٹی میں یا میڈیکل میں گئے ہوئے ہیں نا, آپ ان کے ساتھ نیٹ ورک بنائیں. ان سے پوچھیں کہ آپ نے کس طرح تیاری کی, آپ کے سکسیس کے کنٹینیو انٹریکشن ہونا چاہیے ان سے. نمبر 1. نمبر 2, باہر بھی آپ کا کوئی بھی پلان ہے. آج کل بہت سے ہمارے پڑوس سے ارد گرد سے لوگ باہر بچے پڑھ رہے ہیں, کام کرنے, ان سے انٹریکشن بڑھائیں. صحیح. کچھ سوشل انفلوئنسر بھی بہت ہیں, وہ بھی اچھی انفارمیشن دیتے ہیں. اس لیے نہیں کہ آپ کسی جاہل ہے یا کس طرح کے جو ہے نا وہ اس کے ہتھے چڑھ جائیں اور لٹ جائیں آپ جذبات میں. ایسے بھی ہیں آج کل جی, ماحول ایسا ہے. اچھا, جو چھٹا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا, ہم چیزیں ہاف کو کرتے ہیں, آدھی چیزیں کرتے ہیں, آدھی نہیں کرتے. پراپر ان کے تھرو جاتے نہیں ہیں, کرائیٹیریا کا پتہ نہیں ہے. جب آ کے ہم اپلیکیشن فارم وغیرہ سبمٹ کرتے ہیں, اس دن آ کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی ارے یار اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا, اس کا پتہ نہیں تھا, وہ سال آپ کا گیا. صحیح بات. اس کا مطلب فلی اویئرڈ ہونا چاہیے, چیزوں کے متعلق مکمل معلومات ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی, زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر آپ اگلے سال اپلائی کرنا چاہتے ہیں نا, تو آپ اس سال ایک ڈیمو اپلیکیشن بھر دیں. صحیح. جو آپ کی ویکنیسز ہیں یا آپ کی ویک ایریاز ہیں, وہ آپ کی پہلے ہی آپ کے لیے سامنے آ جائیں اور آپ اس کو کور کر سکیں. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک چھٹا جو وہ ٹپ تھا وہ یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ آپ کو 11th آور پہ ہم پاکستانی یا ایشین جنرلی انڈین, یا ہم یہ کیا کرتے ہیں, ہم بجلی کا بل بھی آخری ڈیٹ پہ جمع کرتے ہیں. گیس کا بل بھی آخری, کیونکہ ہمارا یہ پتہ نہیں کیا مزاج بن گیا ہے کہ سارا چیز آخری ٹائم, آخری گھنٹے میں کرنا ہے. صحیح بات. حالانکہ پہلے دن جو رقم پہلے دن دینی ہے وہی آخری دن بھی دینی ہے. صحیح بات. تو یہ آپ کو پہلے اس کی ڈیٹ کا پتہ ہونا چاہیے, جس طرح ڈمی آپ بھرتے ہیں. صحیح. تو جب وہ اسٹارٹ اپلیکیشن ہونا, تو میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا پہلے اسٹوڈنٹ آپ ہوں جو اس میں آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے. زبردست. صحیح بات. تو یہ جو 6-7 جو ٹپس ہیں وہ ہیں کافی اس میں اسکالرشپ لینے میں اور ڈسپلن بنانے میں اسٹوڈنٹ کو ہیلپ کر سکتی ہیں, اور اسی طرح آگے جا کے وہ بڑھ سکتے ہیں. اچھا, میں نے تو ایک فل برائٹ کا ایک ایگزامپل دیا, بڑی لسٹ پڑی ہے, آپ گوگل کریں گے تو آپ کو وہاں پہ ملیں گی. اسی طرح اسٹوڈنٹ کس طرح جا سکتے ہیں, اتنی کوئی بڑی چیلنج نہیں ہے. اگر آپ ایک نکل گئے گھر سے تو پوری فیملی کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. آپ جیسا کوئی دوست ابھی وہ پوچھ رہا تھا کہ سر آپ یو ایس اے کو کیوں سجیسٹ کر رہے ہیں یا یو کے کا, تو میں نے اس کو ایک ایگزامپل دیا کہ میں جب ابھی نیو یارک سے ٹریول کر رہا تھا تو 3 گھنٹے 15-20 منٹ کا اسٹے تھا. میں نے 3 کاؤنٹر سے وہاں سے دیکھا کہ نیو یارک سے یروشلم کی فلائٹس تھیں. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ووٹ بینک وہاں پہ یا لوگ وہاں کے رہتے ہیں. صحیح. اچھا, جب اتنے لوگ رہتے ہیں تو ان کا پالیٹکس کے اوپر
इन्फ्लुएंस होता है, वहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है और फिर अल्टीमेटली वो चीज़ें उनके फेवर में हो जाती हैं। अच्छा, हम ये समझते हैं, देखिए यूएसए मेरे नज़दीक एक बड़ा पावर है। सही, बिल्कुल। इस पे भी हम डिस्कस कर लेंगे कि उसके साथ आप उससे दूर रह के ज़्यादा आप सक्सेस कम ले सकते हैं, नेचुरली, और उसके साथ आप ज़्यादा रह के उससे चीज़ें लर्न करके वो अपनों लिए और हमारे मुल्क के लिए, हमारे और जैसे मुल्क के बहुत कुछ उनके हासिल लिए कर सकते हैं, खुशहाली भी हासिल कर सकते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी बिल्कुल आगे बढ़ सकते डेवलप कर सकते हैं। तो कमिंग ऑन द पॉइंट कि हम इस तरह की प्लानिंग करके बड़े स्कॉलरशिप के इम्कान और जो सेल्फ फाइनेंस वाला है वो भी इतना मुश्किल नहीं है, उस कैटेगरी में भी हम इस वीज़ा को अवेल कर सकते हैं। सही। तो मैं आपका तवज्जो चाहूँगा। जी वज़ीर साहब। नाजरीन, बुढ़ल साहब ने नौजवानों के लिए, आज का ये अभी हमारा प्रोग्राम सिर्फ नौजवानों के लिए है, वो शागिर्द, वो स्टूडेंट्स जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में तालीम हासिल करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप्स हासिल करना चाहते हैं, खुसूसन यूएसए। हमारा फोकस यूएसए पे है क्योंकि यूएसए के लिए बुढ़ल साहब ने बताया कि वो एक दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है और उससे हासिल कर जो चीज़ें हम हासिल करते हैं या कर सकते हैं तो हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती हैं। एग्जैक्टली। तो बुढ़ल साहब, आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसको समरी प्रेसी वाइज एक दो जुमलों में जो आखिरी पैगाम स्टूडेंट्स के लिए देना चाहें तो वो प्लीज़ शेयर करें। वज़ीर साहब, मैं यही कहूँगा, पहले अपने आप को तयन कर लें कि आप क्यों जाना चाहते हैं जी, और जब अगर आपका तयन हो जाए तो आप उसके लिए क्या वसाइल चाहिए, स्कॉलरशिप के लिए क्या आपको कौन सी की आपकी एकेडमिक साइड चाहिए, कितने कौन से ग्रेड चाहिए, आइल्स का, जीआरई का क्या स्कोर चाहिए, पूरा डिटेल इसमें लिखा हुआ है क्राइटेरिया का, उनको विजिट करना चाहिए। अगर कोई सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में जाना चाहता है तो उसके लिए भी बड़ा आसान है, 6-7 का आइल्स से कोई बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए होता, उसमें भी बच्चे अवेल कर सकते हैं। वंस आप वहाँ पहुँच गए तो आपका पूरी फैमिली जो है, अगर आप हार्ड वर्कर हैं, अपने आप से वफादार हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने भाइयों बहनों से, अपने मुआशरे मुल्क से, तो आप अपनी तकदीर भी बदल सकते हैं और अपनी फैमिली की भी लाइफ और दूसरों की खुशहाली के लिए काम कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो तो हमसे पूछिएगा, इसमें जो कमेंट वाले सेक्शन में हम आपका उसके ऊपर ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर।